جی چودھری صاحب. جی جی یہ 1 جولائی سے میں اپنی انڈسٹری کے لیے جو میں کر رہا ہوں کہ میں نے جو چیزیں پن پوائنٹ کی ہیں ان میں سے دالیں ہیں، گھی ہے، چاول ہے، آٹا ہے اور اس میں چینی ہے، چائے کی پتی ہے. ہم نے 15-20 آئٹم جو ہیں سلیکٹ کیے ہیں اور اس میں مارکیٹ اور ہول سیل کا جو فرق ہے وہ 15 سے 20% تک ہے. اچھا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جتنے لیبر ہے اس کو ہول سیل کے اوپر نو پرافٹ نو لاس کے اوپر ہم ان کو چیزیں دیں اور 1 جولائی سے انشاءاللہ میں اس کے اوپر کلیئر اب کہہ رہا ہوں کہ جولائی سے اس کو دے رہے ہیں. 1 جولائی سے ہمارے لیبر جو ہے جتنی 2-3 ہزار 4 ہزار آدمی میرے پاس کام کرتا ہے ہم ان سب کو راشن جو ہے مارکیٹ سے 15-20% لیس کے اوپر سپلائی کرنا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے دوسرا جب دیکھیں ہمارا گروور ہے جب وہ چیزیں بیچتا تو آڑتیہ اس میں آ جاتا ہے. وہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی ٹی وی کے اوپر کہ کسان اپنا ٹماٹر جو ہے پانی میں بہا رہا ہے پھینک رہا ہے، وہ 2-3 روپے کلو بک رہا ہے اور مارکیٹ میں جائے تو 30 روپے کلو ہے. وہ 200-300% جو پرافٹ ہے وہ گروور کو تو وہ مڈل مین لے رہا ہے. اس کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے کہ فارمر مارکیٹ جو ہے شہروں میں بنائی جائے جہاں اپنا مال جو ہے ادھر بیچے، اس سے جو ہے نکل جائے گا اور مہنگائی کافی حد تک کم ہو جائے گی. جتنا گورنمنٹ سوچ رہی ہے شاید اس سے بہت زیادہ نیچے کم ہو جائے. میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو فارمر مارکیٹ انٹروڈیوس کرانی چاہیے جیسے امریکہ میں ہے دوسرے کنٹریز میں ہے. تو فارمر مارکیٹ جب بنے گی تو ادھر سے ایک تو آپ کو چیز اچھی ملے گی اور ایک وہ لیس پرائس کے اوپر آپ کو اویلیبل ہوگی. اور جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں کراچی، حیدرآباد، گجرانوالہ، سکھر، فیصل آباد، اسلام آباد، پنڈی، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں جن کے پاس لیبر کام کر رہی ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہول سیل سے چیزیں لے کر تم اپنے لیبر کو کم از کم ہول سیل کے اوپر چیزیں دیں تو 15% کا افیکٹ آ جائے گا اور گورنمنٹ کو صرف افیکٹ چاہیے 10.5% 11% کا. تو 15% جب چیزیں نیچے آ جائیں گی یہ کم از کم نہیں تو 25% لوگوں کو تو ہم سرو کر. یہ چودھری صاحب آپ نے جب یہ آغاز اب کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جولائی سے میں یہ آغاز کر رہا ہوں، اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یقینی طور پر باقی صنعت کار آپ کے دوست ہیں تو یہی آئیڈیا آپ وہاں شیئر کریں گے تو یہ چراغ یہاں سے شروع ہوا ہے جلنا تو پھر یہ اس کی روشنی آگے پھیلتی جائے گی. بڑا اچھا اقدام ہے. لیکن اس کو اگر حکومتی لیول پر فیصل عزیز صاحب میں آپ سے بات کروں گا، ایک جس طرح سے صحت کارڈ کا اجرا ہو رہا ہے، جس طرح سے احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کا فعال ہونا اس سارے عمل میں بڑا زبردست ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کارڈز ایک خاص جو طبقہ ہے جس کی آمدن ایک خاص پوائنٹ تک ہے اس کو وہاں اجرا کیا جائے کہ وہ جو مڈل مین والا ہے، وہ جو 15% 12% تک کا سارا ہے وہ وہاں خریداری شروع ہو جائے. جو پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر صرف وہی لوگ اس کارڈ کے ذریعے خریداری کریں تو میرا خیال ہے وہاں سے بھی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. اگر امیر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، امیر عباس صاحب، آپ، میں، کوکب صاحب یا سمیہ عام کسی سٹور سے خرید سکتے تو ایک مزدور آدمی جس کو سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی کا سامنا ہے تو یہ میکانزم ہو سکتا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جائے، وہاں اس کی یہ خریداری ہو، وہاں یہ چیزیں سب کی سب سستی ملیں. لیکن ہمارے پاس تو یوٹیلیٹی سٹور میں رمضان میں وہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. تو یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کارڈز کے ذریعے سستی خریداری کا اور جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا عمل ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے. فیصل صاحب اصل میں بہت اچھا تجویز تھی، بلکہ ایگزیکیوشن پہ آ گیا سلامہ صاحب. تو میں تو مبارکباد دوں گا اگر ایسے سارے صنعت کار، چیمبر کے لوگ، بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں وہ یہ اگر چیزیں شروع کر دیں اور اس کی ایس او پی بن جائے کہ اس طرح سے کرنا ہے تو مہنگائی کا پریشر کم ہو جائے گا، مزدوروں کو چیزیں سستی ملنا شروع ہو جائیں گی. دوسری جو بات آپ نے کی یوٹیلیٹی سٹورز کی، یوٹیلیٹی سٹور میں جب آپ گھستے ہیں نا وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اور اس وقت سینیریو یہ ہے کہ میں نام تو کیا نام لینا چاہیے ویسے، سپر سٹورز ہیں، امتیاز سپر سٹور میں جائیں، وہ پرائس کم دے کے پرائس کم دے کے لوگوں کے اندر بھیڑ لگی ہوئی، رش لگا ہوا ہے. کیا یوٹیلیٹی سٹورز اس سائز کے نہیں ہو سکتے؟ اس سائز کے یوٹیلیٹی سٹورز ہونے چاہیے جہاں پہ آپ چیز لوگوں کو سستی دیں، جہاں پہ وہ شکایت نہ ملنے کہ لوگوں کو ذلیل کر کے 1-1 کلو چینی شناختی کارڈ پہ لے کے 3-3 گھنٹے انتظار کروا کے آپ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. نہیں ہے ان کے پاس.
ہوتی نہیں ہے. تو یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کو پرائیویٹائز کر دیں یوٹیلیٹی سٹورز کو. جہاں کرپشن ہو رہی ہے, جہاں کے لوگ نیب کے اندر جا رہے ہیں, جہاں چینی فروخت ایسے ہو رہی ہے, جہاں کا سامان بک رہا ہے, اس کو پرائیویٹائز کریں, اس کو دیں کسی امتیاز کو, چیس کو, کسی اے بی سی کو, اور بولیں ہیوج قسم کے یوٹیلیٹی سٹورز بنائیں جہاں لوگوں کی ضروریات کی چیزیں اسی پرائز میں ملیں. جیسے سلامت صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 اور 20% اور 10% ڈاؤن پرائز. تو چیزیں ہینڈل ہو سکتی ہیں. جب ایک صنعتکار کہہ رہا ہے کہ میں اپنے 8, 10, 20 ہزار لوگوں کو ہول سیل پرائز کے اندر دوں گا, تو اس کی زندگی تو بدل گئی نا ان کے ورکرز کی, ان کو ذہنی سکون حاصل ہو گیا. ایسے اگر سارے صنعتکار کرتے ہیں تو صورتحال کلیئر ہو جائے گی. حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کو بڑے جو سپر سٹورز ہیں اس کی طرز کے اوپر دے, خود نہیں کر سکتی, اس کو پرائیویٹائز کرے, کرپشن میں کمی کرے, مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. بڑی اچھی تجویز ہے. ہم سولوشن کی طرف ہی آ رہے ہیں. ہاں جی, ہاں کمپلیٹ کر لیں آپ, پھر ہم امیر عباس سے بات کریں گے. جی فیصل صاحب. دوسرا زراعت کا جو معاملہ ہے, زراعت کو اسپیشل پیکیجز کی ضرورت ہے. زراعت کا شعبہ, ہم کپاس کے اندر پیچھے رہ رہے ہیں, ہم چینی باہر سے منگا رہے ہیں, ہم چاول, ہم گندم, ہم پھنس رہے ہیں. ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں, ٹماٹر کتنے لوگوں کو چاہیے, پیاز کتنے لوگوں کو چاہیے, ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا. اور 18ویں ترمیم کے بعد تو ہمارا کباڑا ہو گیا ہے. ہمیں یہ برابر والا بھی ٹماٹر لگا رہا ہے, وہ بھی ٹماٹر لگا رہا ہے, سارے 200 ایکڑ پہ ٹماٹر لگا رہے ہیں, اور ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 50 لوگوں کی ہے. اس کے بعد وہ نہر میں نہیں بہے گا تو کیا کرے گا. تو گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں زراعت کے, فوڈ کے, ان کو بتانا ہے کہ ہمیں 10 لوگوں کے لیے ٹماٹر چاہیے, 1000 لوگوں کے لیے نہیں چاہیے. تو جو گورننس مینجمنٹ ہے, جو ہم بھرتیاں کر دیتے ہیں اور سفارشی لوگ آ جاتے ہیں, ہمارا کہیں سسٹم کام نہیں کر رہا. تو اس لیے ڈیجیٹل پاکستان کی ضرورت ہے, جہاں پہ ڈیٹا ہو, جہاں پہ معلوم ہو اور چیزیں پتہ چلیں. ہم بہت پیچھے ہیں, یہ بات تو ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کو پرائیویٹائز کر دیں یوٹیلیٹی سٹورز کو. جہاں کرپشن ہو رہی ہے, جہاں کے لوگ نیب کے اندر جا رہے ہیں, جہاں چینی فروخت ایسے ہو رہی ہے, جہاں کا سامان بک رہا ہے, اس کو پرائیویٹائز کریں, اس کو دیں کسی امتیاز کو, چیس کو, کسی اے بی سی کو, اور بولیں ہیوج قسم کے یوٹیلیٹی سٹورز بنائیں جہاں لوگوں کی ضروریات کی چیزیں اسی پرائز میں ملیں. جیسے سلامت صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 اور 20% اور 10% ڈاؤن پرائز. تو چیزیں ہینڈل ہو سکتی ہیں. جب ایک صنعتکار کہہ رہا ہے کہ میں اپنے 8, 10, 20 ہزار لوگوں کو ہول سیل پرائز کے اندر دوں گا, تو اس کی زندگی تو بدل گئی نا ان کے ورکرز کی, ان کو ذہنی سکون حاصل ہو گیا. ایسے اگر سارے صنعتکار کرتے ہیں تو صورتحال کلیئر ہو جائے گی. حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کو بڑے جو سپر سٹورز ہیں اس کی طرز کے اوپر دے, خود نہیں کر سکتی, اس کو پرائیویٹائز کرے, کرپشن میں کمی کرے, مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. بڑی اچھی تجویز ہے. ہم سولوشن کی طرف ہی آ رہے ہیں. ہاں جی, ہاں کمپلیٹ کر لیں آپ, پھر ہم امیر عباس سے بات کریں گے. جی فیصل صاحب. دوسرا زراعت کا جو معاملہ ہے, زراعت کو اسپیشل پیکیجز کی ضرورت ہے. زراعت کا شعبہ, ہم کپاس کے اندر پیچھے رہ رہے ہیں, ہم چینی باہر سے منگا رہے ہیں, ہم چاول, ہم گندم, ہم پھنس رہے ہیں. ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں, ٹماٹر کتنے لوگوں کو چاہیے, پیاز کتنے لوگوں کو چاہیے, ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا. اور 18ویں ترمیم کے بعد تو ہمارا کباڑا ہو گیا ہے. ہمیں یہ برابر والا بھی ٹماٹر لگا رہا ہے, وہ بھی ٹماٹر لگا رہا ہے, سارے 200 ایکڑ پہ ٹماٹر لگا رہے ہیں, اور ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 50 لوگوں کی ہے. اس کے بعد وہ نہر میں نہیں بہے گا تو کیا کرے گا. تو گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں زراعت کے, فوڈ کے, ان کو بتانا ہے کہ ہمیں 10 لوگوں کے لیے ٹماٹر چاہیے, 1000 لوگوں کے لیے نہیں چاہیے. تو جو گورننس مینجمنٹ ہے, جو ہم بھرتیاں کر دیتے ہیں اور سفارشی لوگ آ جاتے ہیں, ہمارا کہیں سسٹم کام نہیں کر رہا. تو اس لیے ڈیجیٹل پاکستان کی ضرورت ہے, جہاں پہ ڈیٹا ہو, جہاں پہ معلوم ہو اور چیزیں پتہ چلیں. ہم بہت پیچھے ہیں, یہ بات تو ایسا.